اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن مجید کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس پر عمل کرنا سکھایا۔ اللہ نے انسان کو خیر اور شر کی تمیز سکھائی، حق اور باطل کی تمیز سکھائی، اس انسان کو پہچان سکھائی کہ کس طرح یہ پہچانے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یہ بھی اللہ نے سکھائی۔ اللہ نے اس کے لیے مختلف طریقے ہمیں بتائے۔ یہ انسان، اس کو اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطمئن علیک نفسک، جس پر تیرا جی مطمئن ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، وہ نیکی ہے۔ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ آج کے دور میں کوئی رشوت لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، کوئی بجلی چوری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، کوئی بیوی کو مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، کوئی بہنوں کو حق نہیں دے رہا، کہہ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں تو مطمئن، میرا جی تو مطمئن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے بیمار نفس مراد نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے، تو جواب میں فرمایا جس پر تیرا نفس مطمئن ہو، مطمئن علیک نفسک، جس پر تیرا نفس مطمئن ہو، جی مطمئن ہو، دل مطمئن ہو۔ تو اس سے مراد تندرست نفس، تندرست دل مراد ہے۔ ورنہ بیمار شخص بیچارے کو بخار ہو جائے 2-3 دن 4 دن، اس کو مزیدار قسم کی کھیر کھلائیں، وہ کہتا ہے کیا بد ذائقہ چیز کھلائیں، اس کی زبان کا ذائقہ ہی خراب ہے، اس کا ٹیسٹ ہی خراب ہے، اس کی قوت ذائقہ ہی خراب ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا جی مطمئن ہو، تو اس جی سے مراد نفس مطمئنہ، اچھا نفس، بیمار نہیں، اس کی رائے کا اعتبار نہیں۔ اس لیے وہ جو جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں نا، وہ رشوت خور سمجھ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، بجلی چور سمجھ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، بیوی کو مار کے کہہ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہاں بہنوں کو حق نہ دے کر کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں، میں سیٹسفائی ہوں۔ اللہ کے بندے، وہ سیٹسفائی ہونا مراد ہے نفس مطمئنہ کا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے مل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ، اسی حدیث میں ہے یہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، برائی کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ وہ بات لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو وہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ پتہ لگنا بری بات ہے۔ اب آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے، رشوت لینے والا کہہ تو رہا ہے مہنگائی کے دور میں اتنی مہنگائی ہو گئی، کیا تنخواہیں تھوڑی ہوگی، میں مطمئن ہوں رشوت لینے پر، لیکن یہ کہ آپ نے باس کو بتائے گا میں رشوت لیتا ہوں؟
وہ تو چھپائے گا. معلوم ہوا یہ خود سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھرمامیٹر بتایا، پہچاننے کا آلہ. آپ کا دل مطمئن ہے، دل صاف والا دل، بیمار والا نہیں، تو نہیں کی. اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں اور آپ ناپسند سمجھتے ہیں اس بات کو کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چلے، وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے. ایک بڑا اچھا قابل نوجوان آیا، کہنے لگا میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اور میں نے کہا اس کے ساتھ گھومتے پھرتے پھر جی 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 گھومتا پھرتا ہوں. میں نے کہا بات چیت بھی کرتے ہو؟ کہ جی جی بات چیت بھی کرتے. میں نے کہا کھلاتے پلاتے بھی رہتے ہو؟ کہتے جی جی کھلاتا پلاتا بھی رہتا ہوں. میں نے کہا تم اس کو گناہ تو نہیں سمجھتے؟ بڑے غور سے سنیے گا. میں نے کہا گناہ تو نہیں سمجھتے؟ کہتے نہیں میں سیٹسفائی ہوں، میں مطمئن ہوں. میں نے کہا اپنے امی ابو کو بتائی یہ بات؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ چپ ہو گیا. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. میں نے کہا اب بولو. حدیث کے مطابق یہ تمہارا دل کا کھٹکنا اور اپنے ماں باپ کو اصل بات نہ بتانا، تم خود سمجھتے ہو کہ یہ گناہ ہے. تم خود سمجھتے ہو کہ یہ گناہ ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس نوجوان کے پاس. یہ میں ان ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے کر گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا. میں مطمئن. جی نہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں. اگر یہ بجلی چوری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں مطمئن ہوں تو لائن مین سے کیوں چھپاتا ہے اس بات کو؟ اگر بیوی کو مارنے والا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے تو بیوی اپنے میکے جا کر بتاتی ہے تو وہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ غلط کیوں ہے؟ معلوم ہے غلط بات. یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر اس پر شوگر کوٹڈ کر کے، میٹھا لیپ کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نے اوپر شہد لگا دیا، ابھی اندر سے کڑوا نہیں، حالانکہ خود کڑوا سمجھ رہا ہے. اللہ نے انسان کو اچھا اور برا پہچاننے کے لیے طاقتیں اللہ نے دی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی عطا فرمائی ہے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے. قیامت تک آنے والی کوئی غلط بات، کوئی صحیح بات، اس کے لیے قرآن و سنت واضح ہے. کہ جتنی مرضی ایجادات ہوتی رہیں، جتنی مرضی نئی نئی چیزیں آتی رہیں، میں آسان مثالیں، دین کتنا زوردار جامع قیامت تک کے لیے، حلال حرام واضح، غلط صحیح واضح ہے. مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک ہوتی نہیں تھی، تو مولانا اینک لگانا جائز ہے کہ ناجائز؟ میں آسان مثالیں دینے لگا ہوں، اس سے آپ کا ذہن کھلے گا. پھر دنیا کی کسی چیز پر انگلی رکھ کر آپ بتا سکیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے. تو اینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی نہیں تھی، ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو میں لگا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب دین کیا بتاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھایا کہ ہمیں کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ممانعت کی دلیل چاہیے. لہذا اینک لگانا جائز، اینک لگانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح. اب میں نے ایک مثال دی آپ کو. اب دنیا کی کوئی چیزیں ایجاد ہوتی رہے، قیامت تک نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں، آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں ممانعت تو نہیں؟
اگر ممانعت قرآن و سنت سے معلوم ہو جائے تو وہ ناجائز ہے۔ اب میں ممانعت کی ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں۔ آئس کا نشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ عجیب و غریب چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے اور بچیاں جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کالج یونیورسٹی میں، اسکولوں میں۔ کوئی چھپی ہوئی ڈھکی بات نہیں ہے۔ آئس کا نشہ، مختلف نشے، اس لیے کہ طلباء اور طالبات آپس میں ایک دوسرے کو اس کے لیے کنونس کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ یہ استعمال کرو۔ قیمتی پینوں کی صورت میں ہے، قیمتی ڈبیوں کی صورت میں ہے، مختلف چیزوں کی صورتوں میں آ گئی، اور وہ کہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، تمہیں سبق یاد نہیں رہتا، یہ استعمال کرو، سبق یاد ہو جائے گا۔ تمہارے امتحان کی تیاری میں رات کو نیند آتی ہے، یہ استعمال کرو، نیند نہیں آئے گی، اور جو یاد رکھو گے وہ بہت اچھی طرح یاد رہے گا۔ اور یہ ساری باتیں سچ ہیں، میڈیکلی بالکل درست، بالکل درست۔ جتنے میڈیکل کے طلباء طالبات ہیں، جتنے انجینئرنگ کے طلباء طالبات ہیں، امتحان کے دنوں میں، اب تو حکومتی سطح پر یہ والی فگر ہے نا کہ اب تو 80 سے لے کر 90% طلباء اور طالبات نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ حکومت کی فگر ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا۔ پریشان ہیں لوگ، پریشان ہیں لوگ۔ اب برائی کہاں سے آئی؟ برائی کہاں سے آئی کہ شروع میں تو وہ ذہنی استعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، شروع میں یادداشت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو یاد رکھتے ہیں وہ یاد بھی رہتا ہے، نمبر بھی اچھے آتے ہیں ایسے بچے اور بچیوں کے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ایک جگہ عادی ہو جاتے ہیں آئس کے نشے کے، پھر اس کے بعد ان کو مقدار بڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، پھر مقدار ذرا سی بڑھانی پڑتی ہے، ورنہ وہ اس کو پھر نہیں یاد رہتا سبق۔ پھر اس کے بعد اور مقدار بڑھانی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے پیسہ چاہیے، پھر وہ چوری کرے گا، پھر وہ خیانت کرے گا، مہنگا یا نشہ۔ پھر وہ ماں باپ سے پیسے چوری کرے گا، ماں کا زیور چرائے گا، باپ کے پیسے چرائے گا، پھر اس کے بعد وقت گزارے گا، اور جب وہ پڑھ کر ڈگری لے کر فارغ ہوگا تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوگا۔ پھر اس کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑی ادویات اور بڑا سلسلہ ہے ممکن، علاج 100%۔ لیکن میں آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ آئس کا نشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس وقت تو شراب تھی۔ اب شراب حرام ہے، تب علماء نے بتایا کیوں حرام؟ کیونکہ اس میں نشہ ہے، کیونکہ اس میں نشہ ہے۔ لہذا قیامت تک آنے والی ہر وہ چیز جس کے اندر ایسا نشہ ہو جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، خیر اور شر کی تمیز ختم کر دے، وہ حرام ہے۔ لہذا آئس کا نشہ بھی حرام، 100% حرام ہے۔ یہ میں اب یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کہ خیر اور شر کی تمیز اللہ نے سکھائی ہے، انسان کے اندر اللہ نے قوتیں رکھی ہیں، جس کو آپ ضمیر کہہ دیں، جس کو آپ ذہن کہہ دیں، جس کو آپ نفس کہہ دیں، جس کو آپ جی کہہ دیں، جس کو آپ دل کہہ دیں۔ اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر کو پہچاننے کے لیے طاقت رکھی ہے، اور باہر کی طاقت اللہ نے قرآن اور سنہ، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اب اصلاح کیسے ممکن ہو؟ اس فتنے کے دور میں جب ہم اپنے بچے بچیوں، گھر والوں کے اندر، اپنے عزیز و قارب کے اندر، اپنے کاروباری دوستوں کے اندر، اپنے دفتر میں ماتحتوں کے اندر اگر برائیاں دیکھیں تو اسی صورت میں اس کی اصلاح کیسے کریں، جو آج کا موضوع ہے۔ کبھی کبھی اصلاح کرنے کے بجائے
فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اور پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، جس اصلاح سے فساد ہونا تو ذہن میں رکھیے گا وہ اصلاح نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جس اصلاح سے فساد ہو وہ اصلاح نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ یہ ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ باطل لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، غلط لوگوں کا جو زمین میں فساد پھیلاتے پھر رہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اصلاح کر رہا ہوں، بیوی کو کیوں مارا، میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ کر لیا سیدھا، کر لیا۔ میں نے کہا نا، جہاں اصلاح کے نام پر فساد ہو رہا ہو وہ اصلاح نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اس لیے اصلاح کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ ہم سے غلطی ہو رہی، وہ بھی اصلاح کرنے لگے تھے۔ وہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ہر روز فجر کے وقت باپ جگا رہا تھا، آخر ایک دن نہیں اٹھا نا تو غصہ آیا، لگائی اس کو بیٹے کو۔ ظاہر ہے جوان بیٹے میں ہاتھ اٹھایا تو کچھ تو ہونا تھا نا، کچھ تو میوزک سننا پڑتا۔ باپ آیا بیچارہ بہت رنجیدہ، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ آج میں نے بیٹے کو نماز کے لیے جگایا، اس نے بدتمیزی کی۔ پوچھا کیا ہوا، پوری بات بتائی۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ کہنے لگے یہ 18-19 سال کا ہے، FSC میں ہے۔ میں اس کو میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ کئی دن ہو گئے تھے میں حضرت، میں اس کو کہتا تھا اٹھا کرو نماز پڑھا کرو، اور آج نہیں، پھر نہیں اٹھا، تو میں نے اس کو پھر آج لگائی۔ میں نے کہا کیوں لگائی؟ اب ذرا ان کی بات سننے والی ہے باپ کی۔ میں نے کہا کیوں لگائی؟ کہنے لگے کہ وہ حدیث میں آتا ہے جب بچے نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میں نے کہا ہاں بخاری میں ہے، حدیث ہے، لیکن میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10۔ جب بچے 7 سال کے ہوں ان کو نماز کا حکم دو 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 دو۔ 7 سال ابھی نماز فرض ہوگی، کہیں 14 سال کی عمر میں جب بالغ ہوگا، 7 سال پہلے نماز فرض ہونے سے 7 سال پہلے مرو، حکم دو، کہو عادی بناؤ۔ ہم 7 سال پہلے سوئے رہے تھے معاشرے میں، ماں باپ، وہ تو جب بچے بے راہ روی پہ آتے ہیں پھر کہتے ہیں نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ اس کو نماز کا حکم دو۔ اب اصلاح کا طریقہ سنیے گا، اور وَاضْرِبُوهُمْ هُمْ أَبْنَاءُ 10، ان کی پٹائی کرو ان بچوں کی جو نماز نہ پڑھے جب وہ 10 سال کے ہوں۔ یہ 10 سال کا بچہ آپ کا کتنا ہوتا ہے؟ آپ کلاس 1 میں داخل کرتے ہیں 5 سال کے بچے کو، ہمارا معاشرہ 5 سال کے بچے کو کلاس 1 میں داخل کرتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ کلاس 5 میں ہوتا ہے، 5th کلاس میں۔ اس 5ویں کلاس کے بچے کو ماسٹر بھی تھپڑ مارتا نا، وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دانت نکالتا ہے، ہنستا ہوا آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی خود شعوری کا، خودی کا بھی وہ احساسات نہیں پیدا ہوتے نا۔ 5ویں کلاس کے بچے کو ماسٹر مارتے، معلمات بھی مارتی، برداشت کر لیتے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا یہ آپ نے جو تھپڑ مارا ہے نا، یہ سن کر کے جی حدیث میں آتا ہے بچے نماز نہ پڑھے تو ان کے تھپڑ مارو۔ میں نے کہا آپ نے 18-19 سال کی عمر میں تھپڑ مارا ہے، 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے، 10 سال لیٹ تھپڑ مارا۔ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے جوان بچوں پہ ہاتھ اٹھانا، جوان بچوں پہ ہاتھ اٹھانا یہ تو کسی حدیث میں نہیں، وہ تو 10 سال کے بچے کو، کلاس 5 کے بچے کو۔
میں نے کہا نا، ہم لوگ بسا اوقات اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہماری خود اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی معاشرے میں ماں باپ کی، جس کے نتیجے میں وہ اصلاح فساد بن جاتا ہے، وہ اصلاح فساد بن جاتا ہے۔ یہ ماں باپ اس وقت ایک ناڑی ڈاکٹر کی طرح، ناڑی سرجن کی طرح اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ناڑی سرجن تو کچھ اور ہی کر بیٹھے گا جب آپریشن کرے گا۔ ہاں، کامیاب سرجن ہو، بڑا بہادر سرجن ہو، اس کی بڑی ماشاءاللہ اس کو آتا ہو کیسے آپریشن کرنا ہے، بڑے بڑے آپریشن اللہ کامیاب کر دے۔ تو اصلاح کرنے میں نمبر ایک بات، اصلاح کا طریقہ بھی نبوی طریقہ، ہمارے اپنے ذہنوں سے ایجاد کیا ہوا نہ ہو، نبوی طریقہ۔ آج ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے معاشرے کے اندر ماں باپ سے، کہ ہم بیوی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نبوی طریقے بھول جاتے ہیں۔ نبوی طریقہ تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نبوی طریقہ تو یہ تھا۔ ساری زندگی کبھی کسی بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا، نبوی طریقہ تو یہ تھا۔ پھر اس طریقے کے اندر نبوی طریقہ ہو تو اصلاح ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مزاج سمجھایا۔ بخاری شریف کی حدیث کہ یہ عورت کو نا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا مزاج ٹیڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بخاری شریف کے ارشاد کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کا مزاج ٹیڑھا ہے، ٹیڑھی پسلی کی طرح، اس کو زور لگا کر سیدھا نہ کرو، وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو۔ ہاں، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو، اس کا مزاج بتائے، برائی نہیں بتائی عورت کی، مزاج بتائے، مزاج بتائے۔ اور پھر اصلاح کرنے سے کبھی فساد سامنے آئے تو تین باتوں میں سے ایک بات ہوگی، اگر تین باتوں کا خیال رکھیں کبھی اصلاح کرنے سے فساد نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، وہ بات حق ہو، بات حق ہو۔ نمبر دو، طریقہ حق ہو۔ نمبر تین، نیت حق ہو، نیت صحیح ہو۔ وہ بات حق ہو یعنی قرآن و سنت کے مطابق، طریقہ حق ہو، قرآن و سنت کے مطابق طریقہ ہو اصلاح کا۔ یہ بھی بزرگوں سے سیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک مزاج ہے، یہ بھی ایک فن ہے، پورا آرٹ ہے۔ نمبر تین، نیت حق ہو۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مدرسے میں ایک استاد نے بچے کو مارا، حضرت نے اس استاد کو مدرسے سے نکال دیا۔ جب نکالا تو ظاہر ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا استاد تھا، تو جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت وہ میں نے اس بچے کو تو تربیت کے لیے مارا تھا، تربیت کے لیے مارا تھا۔ میں نے کہا نا حضرت تھانوی کے مدرسے کا استاد تھا، آخر کچھ نہ کچھ تو اس کی بھی دل میں کچھ باتیں ہوں گی۔ کہ حضرت میں نے تربیت کے لیے مارا تھا۔ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے اس استاد سے کہا آپ نے تربیت کے لیے نہیں مارا تھا، تشفی غیظ کے لیے مارا تھا، اپنے غصے کو بجھانے کے لیے مارا تھا، اب آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر بسا اوقات بچوں کی، بیوی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں غصے کو تشفی یعنی اپنے غصے کو بجھانا، اپنے غصے کو شفا دینا مقصود ہوتا ہے، اصلاح مقصود نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ غصہ
اس کی مثال دیتا ہوں. بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، میں بچے کی اب بات کروں گا. بچے سے گلاس ٹوٹ گیا شیشے کا، باپ کو غصہ آیا، دے کے مارا زور سے اس کو. شرم نہیں آتی؟ پیسے ضائع کر دیے اندھے. ٹھیک. اور یہی باپ پھر کسی دوسری مرتبہ بچے سے گلاس ٹوٹا، پوچھا کس نے توڑا؟ وہ میں تو تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں مجھے، میں نے تو نہیں توڑا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ دفعہ ہو جائے، چھوڑ دی. بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اسی نے توڑا تھا، لیکن اس وقت غصہ بجھ چکا تھا. اب ان دو باتوں میں فیصلہ کرنا ہوگا. پہلی دفعہ اس نے مارا تھا اصلاح کے لیے نہیں مارا تھا، اپنے غصے کو شفا دینے کے لیے مارا تھا. اگر اصلاح کے لیے مارنا ہوتا تو جس وقت اس نے جھوٹ بولا تھا اس وقت اس کی ٹھکائی کرتا. بیٹا میرے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ گلاس ٹوٹنے کا مجھے غم نہیں، جھوٹ کیوں بولا؟ اصلاح ہے نا. مارنے سے گلاس تو نہیں جڑ جانا تھا، گلاس میں تو ٹھیک نہیں ہونا تھا. مارنے سے جو ٹھیک کرنے والی چیز تھی وہ جھوٹ بولنا ٹھیک کرنا تھا. ہم صرف اس وقت بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے، گھر والوں پہ ہاتھ اٹھاتے، دوستوں پہ ہاتھ اٹھاتے جس وقت ہم غصے میں ہوتے. اصلاح کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا. تشفی غیظ، میں نے عرض کیا اصلاح کرنے کے لیے 3 نقطوں پر غور کرنا ہے جو ہمارے اکابر جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، مصلحین. نمبر 1 وہ بات حق ہو. نمبر 2 طریقہ حق ہو. نمبر 3 نیت درست ہو. میں نیت کی ایک اور مثال دیتا ہوں. بس اوقات طریقہ غلط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی فساد سامنے آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی فساد سامنے آتا ہے. نوجوان بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں بتا رہا ہوں معاشرے میں ہم سے کہاں غلطیاں ہوتی ہیں. نوجوان بچہ نماز نہیں پڑھتا. 5-6 اس کے دوست کھڑے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر باپ نے کہا دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، چلو نماز پڑھو. بعد میں نوجوان بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی نماز کے لیے کہنا تھا تو کہہ دیتے، مجھے اپنے 5 دوستوں کے سامنے ذلیل کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اب میوزک سننا پڑے گا. یہ طریقہ غلط. سب کے سامنے، دوستوں کے سامنے ذلیل کا. اب ہم نے نماز کی تبلیغ کر دی، نماز کی دعوت دے دی، اگلا ذلیل ہو جائے. نہیں، نیت تو ہماری درست تھی، باپ کی نیت درست تھی، بات بھی درست تھی، واقعی نماز نہیں پڑھتا تھا. طریقہ غلط. ہم کسی کو ذلیل کر کے اصلاح کریں ممکن نہیں ہے. اور یہ بات اللہ نے ہمیں سمجھائی سورہ نحل کی آیت 125 میں. یہ اصول اللہ نے سمجھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اصلاح کرنے کے لیے ان اصولوں پر عمل کیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 اصول. ادعو الی سبیل ربک، تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یعنی حق بات کی طرف بلاؤ. بالحکمت، دانائی کے ساتھ. آپ غور کیجئے گا 3 طریقے ہیں. نمبر 1 حکمت، پھر موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. سب سے پہلے حکمت، دانائی. آج ماں باپ کو، آج شوہروں کو، آج ہمارے بیویوں کو، آج ہمارے دوستوں کو سمجھنا ہوگا. دانائی سے کام لیں اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ورنہ فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. وہی والی بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو خدا کے لیے زمین میں فساد تو نہ کرو نا، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. اس آیت کو آپ بڑے پیمانے پہ بھی دیکھیے گا، ملکی سطح پر بھی آپ دیکھیے گا کہ بعض لوگ اصلاح کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اصل میں فساد کرنے والے ہیں.
الا انہم هم المفسدون فی الارض، اللہ کہتا ہے الا انہم هم المفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ نمبر ایک، حکمت اور دانائی سے کام لیجیے اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ غیر دانشمندانہ طریقے، غیر دانشمندانہ لہجہ، غیر دانشمندانہ الفاظ زہر ہیں، اصلاح نہیں ہوتی اس سے، بندہ مر جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ نمبر ایک، حکمت اور دانائی، اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، اور یہ دانائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کس طرح اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر دو، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، اچھی نصیحت اچھے طریقے سے۔ میں نے سمجھا دیا تھا، ایک دفعہ نصیحت کر دی تھی، ایک دفعہ نہیں، زندگی کے آخری سانس تک، ایک دفعہ سے نہیں ہوتا۔ آپ اپنے شاگرد کو کہہ دیں ایک دفعہ بس، جھوٹ نہ بولو، بس کافی ہے سال کے شروع میں۔ یہ تمہارے حضرت ناظم صاحب سے پوچھیں، حضرت محتمی صاحب سے پوچھیں، سال کے شروع میں کہتے ہیں موبائل، ٹچ والا موبائل استعمال نہیں کرنا، یا پابندی ہے جامعہ شفیہ میں نا، اینڈرائڈ موبائل استعمال نہیں کر سکتے۔ سال شروع ہونے سے لے کر سال کے اختتام تک حضرت اسی میں لگے رہتے۔ موعظۃ الحسن، یہ کہنا کہ سال کے شروع میں کہہ دیا تھا بس کافی ہے، نہیں، ہمارے طلباء کے لیے تو کافی نہیں ہے، جو 8 سال پڑھ کے آئے ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بعض لوگ تھک جاتے ہیں نصیحت کرتے کرتے، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، یہ ذرا تھکتے نہیں، لگے نصیحت کرنے، یہ مزاج ہے، نصیحت کرتے رہے، ایک دو دفعہ نہیں، کب تک؟ زندگی کے آخری سانس تک۔ اللہ ہم سے یہی پوچھے گا تم نے نصیحت کی تھی کہ نہیں کی تھی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا یہ مانے تھے کہ نہیں مانے تھے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک گنجلک آ گئی ہے نا کہ جی مانتے تو ہے نہیں، چھوڑا بھرے کیا نصیحت کرنی، اللہ کے بندو غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ وہ تو چھوٹے بچے ہوں ان سے منوانا لازم ہے، اپنے ماتحتوں سے منوانا لازم ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے ماتحتوں سے منوانا لازم ہے۔ باقی کو تو دین کی بات بتاؤ، اچھی نصیحت کرو کرو کرو، تھکنا نہیں، اگلا مانے یا نہ مانے۔ یہ منوانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ قرآن مجید پڑھیے، آیتیں پڑھیے، منوانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ منوانے کی پوزیشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ چونکہ میں منوا نہیں سکتا اس لیے میں کہوں گا بھی نہیں، یہ چونکہ مانتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو اچھی نصیحت بھی نہیں کروں گا، بہت بڑی غلطی۔ بیوی مانتی نہیں، مولانا بڑی دفعہ کہا ہے، اللہ کے بندے کہ تھک کیوں گئے، کہتے رہو۔ نماز نہیں پڑھتی بیوی، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، تھک گئے کہہ کے نہ پڑھے، آپ کہتے تو رہے۔ اللہ یہ پوچھے گا تم نے کہا کہ نہیں کہا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس نے پھر عمل کیا کیوں نہیں عمل کیا، اللہ یہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے قرآن میں سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، ان سے پوچھے گا اللہ۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا، کانوں میں اتارنا، کہتے رہیے۔ تو میں نے بتایا موعظۃ الحسنہ ایک دو دفعہ نہیں، بچوں کی تربیت، گھر والوں کی تربیت، اپنے ساتھیوں کی تربیت، لگاتار تربیت، ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے۔ یہ بھی نہ سوچیں کہ ایک دفعہ تربیت ہو گئی بس اب ضرورت نہیں ہے، پھر بعد میں بیک گیئر لگے گا، اور بڑا بری طرح لگے گا بیک گیئر۔ یہ جتنے لوگ اپنی اصلاح کروانے کے بعد سمجھتے ہیں میری اصلاح ہو گئی، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اصلاح ہو گئی جی نہیں، اس کے بعد بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔
اور پھر اس کے لیے ہمیں اپنے مزاج کو بنانا ہوگا۔ اصلاح کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو سورہ آل عمران آیت نمبر 159 سورہ آل عمران آیت نمبر 159 تلخ آیت ہے، کڑوی، بڑا کڑوا موضوع ہے۔ میں آیت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، کہاں غلطی ہوئی ہم سے اصلاح کرنے میں۔ ہر وقت غصہ، ہر وقت بد زبانی، ہر وقت گالم گلوچ، ہر وقت فلاں، ہر وقت لڑائیاں، کیا کر رہے؟ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ بھول جائے، اصلاح نہیں ہوتی، اپنا مزاج بدلے۔ گھر کا ماحول بدلنا ہے، اصلاح کرنی ہے، پہلے مزاج بدلے۔ اگر مزاج بدلنا ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، بڑے سخت الفاظ ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آیت کا ترجمہ سنیے گا، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سوچ سمجھ کر ترجمہ سنیے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ آگے سخت ترین الفاظ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج، ہر وقت کڑوے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہی نہ ہوتے۔ میں نے پہلے کہہ دیا، بہت سخت الفاظ ہیں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے طور پر، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بیوی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماتحتوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو اس بندے کے پاس پھٹکنے کو تیار نہیں۔ جب بات کرے بدتمیزی سے، جب بات کرے گالیوں سے، جب بات کرے غصے سے، جب بات کرے لام تام، کون پھٹکتا ہے پاس؟ کون آتا ہے پاس؟ بچے پاس نہیں آتے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں آج کے ہمارے جوان بچے ہم سے دور ہو گئے، جوان بچیاں دور ہو گئی، کیوں دور ہو گئی؟ اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 159 پر عمل نہیں کیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہیں اکٹھے ہوتے، کیا کریں؟ نمبر 1، نرم دلی، نرم دلی، سخت دل نہیں، سخت مزاجی سے اصلاح نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، تند خو، سخت دل نہیں ہوتی اصلاح۔ پہلے نرم دل بنے، مزاج کو نرم کرے، دل کو نرم کرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آگے طریقے ہیں، فاعف عنہم، ان کے لیے ان کو معاف کر دیں، غلطی ہوئی معاف کرنا بھی سیکھیں، اس سے اصلاح ہوتی ہے، اس معاف کرنے سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔ واستغفر لہم، جو نہیں کر رہے آج کے ماں باپ، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگا کریں۔ راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت میں، نمازوں کے بعد اپنے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، رات کو رو رو کر دعائیں مانگیں اللہ سے، اللہ کر کے دکھائے گا اصلاح۔ یہ نہیں کر رہے ماں باپ۔ واستغفر لہم، ان کو، ان کے لیے، واعف عنہم، پہلے تو ان کو معاف کر دینا۔ نمبر 2، واستغفر لہم، راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں۔ پتہ ہے اگلا جملہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور ان صحابہ کے ساتھ آپ مشورہ بھی کیا کریں کاموں میں. اصلاح کرنا چاہتے ہیں مشورہ کیجیے، اپنے جوان بچے بچیوں کے ساتھ میٹنگ بھی کیجیے، بیوی کے ساتھ بھی میٹنگ کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی میٹنگ کیجیے. یہ حالات ہیں، یہ برائیاں ہیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے کیسے اس کو درست کیا جائے؟ وشاورہم فی الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ صحابہ سے مشورہ کریں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، ادھر تو ڈائریکٹ وحی آتی تھی، وہاں کیا ضرورت تھی صحابہ سے مشورہ کرنے کی؟ آج تو ہمارے میں لوگ معاشرے میں بیویوں سے مشورہ نہیں کرتے، بیوی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ مشورہ کریں. مگر بیویوں سے مشورہ کریں گے گھر چلے گا، میری زندگی چلے گی، اتنا ڈرتے. وشاورہم فی الامر، ان صحابہ سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پکا ارادہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست وحی آتی تھی، ان کو ضرورت تھی اپنی بیویوں سے مشورہ کرنے کی. پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، اپنی بیویوں کے مشوروں پر عمل فرماتے تھے بڑے سخت حالات میں. صلح حدیبیہ صلح نامہ لکھا گیا، سب کچھ ہو گیا، اور یہ ہو گیا کہ بس اب اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اور یہ شرائط اسلحہ نہیں لائیں گے، فلانی ہو لمبی شرائط. اب ظاہر احرام باندھ کے آئے تھے مدینہ شریف سے عمرے کا، تو احرام کھولنا تھا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احرام کیسے کھلتا ہے، جب سر منڈا دیتے ہیں، بال کٹواتے ہیں سر کے، تو احرام کھل جاتا ہے. سر منڈائیں تو احرام کھل جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو صحابہ میں اعلان کر دیا بھائی احرام کھول دو، عمرے کا احرام کھول دو، اب ہم واپس چلیں گے. صحابہ کے ذہن میں پہلے صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی وہ بھی بوجھ تھی، عجیب و غریب شرائط کفار کی مانی گئی تھی، مشرکین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرام کھول دو، یعنی بال منڈوا لو. کچھ دیر گزر گئی، احرام نہ کھولیں صحابہ. آخر پریشان ہو کر اپنے خیمے میں داخل ہوئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر، زوجہ مطہرہ، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. یا رسول اللہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ان کو کہا تھا احرام کھول دو، لیکن ان کے طبیعتوں پہ بوجھ ہے، احرام نہیں کھول رہے. زوجہ مطہرہ نے عرض کیا حضرت آپ باہر نکل کر نا، خیمے سے باہر نکل کر اپنا سر منڈوا دیں بس، اور کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنا سر منڈوا کے احرام کھول دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر آئے اور باہر آ کر اپنا سر منڈوایا. دھڑا دھڑ سارے صحابہ نے اپنا سر منڈوا دیا. چلو، یہاں تو بیویوں سے مشورہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے ہمارا معاشرہ، حالانکہ وہاں تو وحی آتی تھی. اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 1، بات حق ہو، طریقہ حق ہو، نیت حق ہو. بڑی حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اصلاح کیجیے معاشرے کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ نرم دلی پیدا کیجیے، اپنے مزاج کو بدلیے، سخت دلی کو ختم کیجیے، معاف کیجیے، اللہ سے مانگیے، آپس میں مشورہ کیجیے کیسے برائی کو ختم کریں. اللہ انشاءاللہ ختم کر دے گا. یہ سب اللہ نے طریقے سکھائے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں عمل کر کے دکھایا. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین.